غربت، مفلسی اور زندگی کی تلخیوں سے تنگ آ کر باپ نے بیوی اور 3 بچوں کو مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ کہانی ختم۔ ظالم سماج، بے رحم آسمان۔ مرنے کے بعد خادم حسین دوسرے جہاں پہنچا تو خدا نے پوچھا، احمق، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا کرتا؟ بچوں کو بھوک سے تڑپاتا رہتا، اپنی سائیکہ کے حسن کو کملاتے دیکھتا رہتا، مکان کا 3 ماہ کا کرایہ کہاں سے دیتا؟ چوری کرتا تو جیل بھی جا سکتا تھا۔ پیچھے مالک مکان کی بن آتی جو پہلے ہی سائیکہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ میں اور میرے پھول سے بچے 2-3 دن فاقوں سے رہے، لیکن تیرے پیار کا انتظار ہی رہا۔ 70 تو کیا، مجھے 1 ماہ کی پیار کا بھی دعویٰ نہ تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری جگہ اگر تو ہوتا تو تو بھی یقیناً یہی کرتا۔ خدا نے ایک نگاہ بچوں پر ڈالی جو باپ کی نگاہوں سے اوجھل دوسری جانب کھانے پر ٹوٹے پڑے تھے، اور پھر کہا، تیرے بچوں اور تیری بیوی کی تو کوئی خطا نہیں کہ وہ بے موت مارے گئے، لیکن تجھے اس کی سزا ملے گی۔ لیکن سزا سے پہلے تو یہ دیکھ۔ یہ کہہ کر خدا نے ایک جانب اشارہ کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی خادم حسین کے سامنے فضا میں ایک منظر نامہ کھل گیا۔ اس منظر میں خادم حسین بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ 15 دن کی مسلسل مزدوری کی آخری دن اجر نے 5000 بطور انعام الگ سے بھی دیے تھے۔ اضافی 5000 جیب میں آتے ہی خادم حسین کو چودھری فرمان کی شادی والا پلاؤ یاد آ گیا۔ یوں جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں بچھیے کا تازہ گوشت، کرنل باسمتی چاول اور چند دیگر اشیاء سے لدا شاپر بھی تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ سائیکہ کے ہاتھ میں زبردست ذائقہ تھا، اور یہ ذائقہ تب پروان چڑھا جب ماں کے ساتھ بڑی چودھرائن کے باورچی خانے میں اپنی ماں کی معاون ہوا کرتی تھی۔ آج بھی اس نے بڑا لذیذ پلاؤ تیار کیا۔ چاول ڈالنے سے پہلے تھوڑی سی یخنی خادم حسین کے لیے بطور خاص علیحدہ کی تھی کہ مزدور کے بازوؤں میں جتنا دم ہوگا چولہے کی آگ اسی قدر روشن رہے گی۔ آج تو خوش تھا، تو نے بڑے خرچے کر لیے، لیکن مزدوری کا کوئی بھروسہ نہیں، کس دن ملے کس دن نہ ملے۔ اب بہت دھیان سے میں ان پیسوں کو خرچ کروں گی۔ سائیکہ نے مسرور و شادمان خادم حسین کو دیکھ کر کہا، ہاں ٹھیک کہتی ہے، اس لیے تو سارے پیسے تیرے ہاتھ پر رکھ دیے ہیں۔ ویسے ابھی میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ تو اتنا اچھا کھانا پکاتی ہے، کیوں نہ میں ایک چھوٹی دیگ لے کر کام والی جگہ جا کر بیٹھ جایا کروں۔ ہاں، لیکن تیری کمپنی کا کام تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی کام مہینوں چلتا ہے اور کبھی بس 15 دن میں فارغ، تو کہاں دیگ لیے پھرے گا؟ سائیکہ نے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے کہا، ایک دیگ ہی تو ہے، مزدوری سے تو بہت کم محنت خرچ ہوگی۔ یہ خیال مجھے یوں آیا کہ کمپنی کے سارے مزدور چھپر ہوٹل کا فضول کھانا کھانے جاتے ہیں، انہیں پیسوں میں اگر ایک بار انہوں نے تیرے ہاتھ کا کھانا کھا لیا تو پھر وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ خادم حسین نے کنسٹرکشن کمپنی کے 50 مزدوروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہا، دیکھ لے، میں نے تو بس ایک بار کھانا ہی تیار کرنا ہے، جیسے تجھے اچھا لگے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کھانا بھی بچ جائے تو گھر پر کام آ جائے گا، رات بھوکے نہیں سوئیں گے۔ کل میں سپروائزر سے بات کر لوں تو کل ہی کھانے کا سامان لیتے آؤں گا۔ اس منظر کے بعد نئے منظر میں خادم حسین اور سائیکہ کی جدوجہد نظر آنے لگی۔ خادم حسین کا خیال بالکل درست تھا، کھانے کا ذائقہ مزدوروں کی ہی نہیں، سائٹ کے دیگر اسٹاف کی توجہ کھینچنے میں پوری طرح کامیاب رہا۔ چند دنوں بعد چھوٹی دیگ کی جگہ بڑی دیگ بھی کم پڑنے لگی، ساتھ ہی ایک لڑکا رکھنے کے بعد اب خادم حسین بھی آجر قبیلے کا فرد بن گیا تھا۔ بہت جلد عارضی جگہ سے پکی اور مستقبل جگہ منتقلی، اور پھر خادم حسین کا ہوٹل محض کمپنی، مزدوروں اور سٹاف کے رحم و کرم سے نکل کر الکائی ہو گیا۔ دور و نزدیک سے دیگر لوگ بھی کھانا کھانے آنے لگے۔ اس کے بعد ایک منظر میں 3 سال کی کھلی کھلی رنگت والی چھوٹی بیٹی آئلہ گلابی فراق پہنے تتلیوں کا پیچھا کر رہی تھی۔ 5 سال کی نائلہ جھولا جھولتے ہوئے زور زور سے ہنستی دکھائی دی۔ 7 سال کا وحید مراد جیسا چاکلیٹی فیضان اسکول کا اجالا یونیفارم پہنے گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ پکے سین میں ایک طرف پھولوں کی کیاریوں کے پاس کھڑی سائیکہ نہانے کے بعد دھوپ میں اپنے بال جھٹک رہی تھی اور لبوں پر کوئی آسودگی بھرا گیت تھا۔ شروع کے مناظر تک حیران پریشان خادم حسین نے جب بیوی بچوں والے مناظر دیکھے تو آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ایسی ہچکیاں بندر میں بندی کے کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ندامت کی شدت میں اپنی ماقت کو کوسنے لگا، تو عجلت پسند، تو احمق، میری رضاکیت اور اپنے ذہن پر بھروسہ رکھ کر سوچا ہوتا تو جان جاتا کہ جتنے تیرے فیصلے تھے اتنی ہی تیری تقدیریں بھی تھی،
اور یہ پوری کائنات اس بات کی پابند ہے کہ تیرے ہر فیصلے میں تیرا ساتھ دے۔ تجھے سمیت ہر وہ شخص خطاوار ہے جو اچھی تقدیر چھوڑ کر بری تقدیر چنتا ہے۔